چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں۔ میری بیٹی کا نام ہینا ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس نے جس محلے میں آنکھ کھولی تھی وہ بہت ہی زیادہ غریب محلہ تھا، اور میں بھی ایک غریب خاندان میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ آئے، کیونکہ میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے خواب بھی بہت ہی زیادہ اونچے اونچے تھے، لیکن جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پر کسی شہزادے کا رشتہ آنا بہت ہی مشکل سی بات تھی۔ لیکن یہ شاید اس کی قسمت تھی کہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑے انجینئر کا رشتہ آ چکا تھا۔ میری بیٹی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے نصیب اس قدر اچھے ہوں گے کہ میں بھی بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر وفات پا چکا تھا۔ مجھے آج اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش وہ بھی میرے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوتا۔ میری بیٹی نے میرے چہرے کی اداسی کو پڑھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، امی آپ کو اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میرے لیے کتنے اچھے لڑکے کا رشتہ آیا ہے، اور وہ لڑکا دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میری بیٹی نے پھر مجھ سے پوچھا، اماں کیا وہ لنگڑا ہے؟ میں کہنے لگی، بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ میری بیٹی نے کہا، اگر وہ لنگڑا نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے ایک لنگڑے شخص سے شادی کرنی ہے تاکہ میں اس کا آسرا بن سکوں۔ میں اس انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، کیونکہ اس طرح کرنے سے میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ جس کو خود سہارے کی ضرورت ہوگی وہ میری بیٹی کا سہارا کیسے بنے گا۔ لیکن اب چونکہ میری بیٹی یہ سب کچھ ٹھان چکی تھی، میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد اپنی بیٹی سے دوبارہ شادی کے بارے میں بات کروں گی۔ لیکن میری طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، نہ جانے میرے بعد اس کا کون سہارا بنے گا۔ میری طبیعت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے جلد از جلد میں اپنی بیٹی سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میری طبیعت کو لے کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، دیکھو ہینا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے تم اس لڑکے سے شادی کر لو۔ لیکن میری بیٹی کہنے لگی، امی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں اس انسان سے شادی کروں گی جو حقیقت میں لنگڑا ہوگا۔ میری ماں کہنے لگی، تم کس طرح کی بے تکی باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں نے کہا، اماں آپ کیا چاہتی ہیں، میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں؟ میری بیٹی اپنے باپ کی طرح بہت زیادہ ضد کی پکی تھی۔ اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ ایک لنگڑے شخص سے ہی شادی کرے گی۔ اگلے دن پھر رشتہ دکھانے والی ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی بھی ڈاکٹر یا انجینئر لڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بار کسی ایسے شخص کا رشتہ لے کر آنا جو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو۔ رشتہ کرنے والی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کے آگے ہار مان چکی ہوں، کیونکہ وہ کسی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو ڈاکٹر یا انجینئر ہو، اس لیے تم کسی ایسے لڑکے کا رشتہ دکھاؤ جو لنگڑا ہو۔ وہ مجھے ہاں میں جواب دے کر چلی گئی۔ جب میری بیٹی کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رشتہ دکھانے والی دوبارہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، جس طرح کا رشتہ تم لوگوں کو چاہیے تھا میں ویسا ہی رشتہ لے کر آئی ہوں۔ جسے سنتے ہی میری بیٹی کے چہرے پر خوشی جگمگا اٹھی اور کہنے لگی، آنٹی ہمیں لڑکے کی تصویر بھی نہیں دیکھنی، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میں نے اس رشتہ کروانے والی عورت سے پوچھا کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ وہ عورت غصے سے کہنے لگی، ایک لنگڑا لڑکا کیا کر سکتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا ہے اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بتانے کو نہیں ہے میرے پاس۔ میں اس کی باتیں سن کر
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मेरी बेटी क्या चाहती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी बहुत ज़्यादा अजीज थी। अगले दिन वो लड़के के घर वालों को हमारे घर लेकर आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लड़के की फैमिली को देखा, वो वाकई ही बहुत ही मुतवसत घराने से लग रहे थे। ना ही उन्हें पहनने ओढ़ने का कोई सलीका था। जैसे ही वो लोग चले गए, मैंने अपनी बेटी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। मेरी बेटी कहने लगी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जैसा मैंने रिश्ता चाहा था वैसा ही मुझे मिल चुका है। अगले जुमे को इन लोगों ने रुखसती करने का फैसला कर लिया था, इसलिए बिना कुछ लिए दिए मेरी बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहती थी। जैसे ही अगले दिन मैं अपनी बेटी के घर गई, मुझे वहां पर देखकर कोई भी खुश नहीं था। घर की हालत भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता लग रही थी। मेरी बेटी की सास मुझे देखते ही कहने लगी, देखो बहन, रोज़ रोज़ हमारे घर मत आना, क्योंकि हम यहाँ पर मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मेरा तो अपनी बेटी को मिलने को दिल चाह रहा था। मैं अपनी बेटी से मिलकर फौरन ही वहां से बाहर निकल आई। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। मेरी बेटी ने मुझे कहा, अम्मा तुम यहाँ पर मत आया करो, मैं ही तुम्हें मिलने के लिए आ जाया करूँगी। लेकिन आज वहाँ से आए हुए मुझे 1 माह गुजर चुका था। मेरी बेटी अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। अगले ही दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैं उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे देखकर मुझे लग रहा था कि वो भी अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। उसने मुझ पर अपनी कोई भी परेशानी जाहिर नहीं की थी, बल्कि मुझसे यही कहा था कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और उसका शोहर भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। बस उसकी सास है जिसका रवैया उसके साथ बहुत अजीब है। थोड़ी सी देर के बाद मेरी बेटी मुझसे मिलकर जा चुकी थी। जैसे ही रात हुई, मुझे फौरन ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। मैंने ख्वाब में अपने मरहूम शोहर को देखा, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरी बेटी को बचा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरा शोहर मेरे ख्वाब में कैसे आ गया था। मेरी बेटी तो मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। 2-3 रोज से मेरा शोहर मुसलसल मेरे ख्वाब में आकर यही बात दोहरा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दिन अपनी बेटी के घर जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बेटी के घर पहुंची, वहां पर बहुत ही बड़ा घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों से मैंने पूछना शुरू कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि वो लोग यहाँ पर बसते थे, वो यहाँ से काफ़ी दिन पहले चले गए हैं। मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ती चली गई। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं, किसी को कुछ तो पता होगा। सबने ला इल्मी का इजहार कर दिया था। मैं थक हार कर परेशानी की हालत में अपने घर वापस आ चुकी थी। अगले दिन फिर मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आ गई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे मिलकर चली गई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जिस जगह जाकर वो दाखिल हुई थी, वो जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानूस थी और उस जगह को देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि ये घर मेरे दुश्मनों का घर था, जिन्होंने मेरे शोहर को मार डाला था और मेरी बेटी उनके घर में बहू बनकर जा चुकी थी। जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुई, मेरी सास ने मुझे देखते ही मुंह बना लिया और जब मेरी बेटी की नज़र मुझ पर पड़ी, वो एकदम सकते में आ गई। मेरी बेटी का शोहर भी इतनी देर में घर आ चुका था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी का शोहर तो बिल्कुल भी ठीक था। वो कहीं से भी लंगड़ा नहीं लग रहा था। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, अम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे लगता था कि शायद आप मेरी शादी कभी भी अली से नहीं करेंगी, क्योंकि मैं और अली एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसलिए मैंने ये ड्रामा रचाया था कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो लंगड़ा होगा। मेरा शोहर और अली का वालिद एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त थे, लेकिन न जाने
ان دونوں میں ایسی کیا بات ہوئی کہ علی کے والد نے میرے شوہر کا قتل کر ڈالا اور آج علی میری بیٹی کا شوہر بن چکا تھا۔ علی مجھ سے کہنے لگا، آنٹی آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، ابا جان نے آپ کے شوہر کا قتل نہیں کیا تھا اور اس بات کا گواہ سارا گاؤں ہے۔ میں اور ہینا ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے اپنے داماد کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، اس لیے ہم دونوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے علی کے والد کو معاف کر دیا تھا کیونکہ گاؤں والے بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کی خوشی میری خوشی تھی اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش دیکھا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس طرح میں نے ان سب کو معاف کر کے اپنے گلے لگا لیا۔ میرے شوہر کی روح کو بھی سکون مل گیا ہو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی میرا شوہر میرے خواب میں آیا وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا اور شاید اس کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے اتنی زندگی کسی بے گناہ کو سزا میں کٹوا دی تھی۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔